على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو شخص بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے اچھے کام کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا صلہ ہے اور ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے پے در پہ بہت سارے احسانات ہوئے اور وہ برابر ناشکری کا اور نافرمانی کا مظاہرہ کرتے رہے، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ عذاب الہی کا شکار ہوئے اور دنیا جہان پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فضیلت بخشی تھی وہ فضیلت بتدریج ان سے چھین لی گئی، ختم کر دی گئی۔ بظاہر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جس قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت دی کہ پوری دنیا پر انہیں فضیلت عطا فرمائی، ان سے اس قدر سخت ناراضگی کا اظہار کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا پر فضیلت بخشی، جس سے بڑا اس دنیا میں کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف ان آیات نے پیچھے گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سخت ترین ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہ سوال ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ وہ جواب ان کے لیے بھی تھا، وہ جواب ہمارے لیے بھی ہے، اور یہی جواب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب قیامت تک آنے والی انسانیت سب اس آیت کا مصداق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اور صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جتنے بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، صابی یہ زبور کو پڑھنے والے، زبور کو ماننے والے، اب تو دنیا میں ان کا وجود نہیں ہے، اور یہودی یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جن پر توریت کتاب نازل ہوئی، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے۔ غرض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ اپنے اپنے زمانے میں جو نبی تشریف لائے ہیں، رسول تشریف لائے ہیں، اپنے اپنے زمانے میں جن لوگوں نے نبی کی بات کو مانتے ہوئے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان قبول کر لیا، اور ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کیے، صحیح ایمان اور دوسرے نیک عمل، جس زمانے میں جس انسان نے ایمان صحیح اور عمل صالح کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں
ہر اس مومن کا، ہر اس خوش نصیب کا صلہ اور بدلہ ہے۔ روز محشر انہیں کوئی کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا، کوئی کسی طرح کا غم نہیں ہوگا، وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت بھی ان کی بنے گی۔ اب یہ ضابطہ ابتدائی دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک سب کے لیے ہے۔ جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان پیغمبروں پر ان کے زمانے میں جن لوگوں نے صحیح طور پر ایمان قبول کیا، نیک کام کیے، وہ کامیاب ہیں، ان کی دنیا بھی کامیاب، ان کی آخرت بھی کامیاب۔ اور جس زمانے میں جو پیغمبر آیا اور جس انسان نے اس پیغمبر کی تکذیب کی، اسے جھٹلایا، اللہ کا انکار کیا، یوم آخرت کا انکار کیا، تو ان کے لیے ذلت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس ضابطے کے لحاظ سے اب بات بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا جہاں پر فضیلت بخشی، تو اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے نبیوں پر ایمان قبول کیا، نیک کام اختیار کیے، برابر کرتے رہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے یہ ایمان صحیح سے اور نیک کاموں سے دور ہوتے رہے، الٹا نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کی نافرمانیاں کی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور بھی بے شمار پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، اور انہی بنی اسرائیلیوں نے اپنے زمانے کے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ تو جب یہی بنی اسرائیل بتدریج ایمان صحیح سے اور عمل صالح سے دور ہوتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیا، اور وہ جو دنیا جہان پر فضیلت بخشی گئی تھی وہ ان سے سلب فرما لی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر تشریف لے آئے تو پھر یہ حکم دے دیا گیا کہ اب دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، ان پر ایمان لانے پر منحصر اور موقوف ہے۔ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، دنیا کی کسی بھی قوم سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد ہو، اب اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی شریعت محمدیہ کی تعمیل میں منحصر ہے۔ لیکن یہودیوں نے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب جو رہی صحیح عزت تھی وہ بھی خاک میں مل گئی۔ اور یہی ضابطہ امت محمدیہ کے لیے ہے جن میں ہم سب شامل اور داخل ہیں۔ اگر امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا، صحیح ہوگا، اور عملی زندگی میں نیک کام ہوں گے، تو یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص گمراہی کا شکار ہو گیا، عقیدے میں بگاڑ آ گیا، یا یہ ہے کہ عقیدہ تو محفوظ ہے، سلامت ہے، لیکن عمل غلط ہے، تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بڑا دو ٹوک اور بڑا صاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں خیر امت جو اس امت کو کہا گیا ہے، اس کے مصداق وہ افراد ہیں امت محمدیہ کے جن کا ایمان محفوظ ہو، سلامت ہو، اور جن کے عمل نیک ہوں۔ اگر ایمان محفوظ نہیں، سلامت نہیں، یا یہ ہے کہ عمل صحیح نہیں ہے، عمل غلط ہیں، تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق بظاہر چاہے امت محمدیہ کا ٹھپا کیوں نہ لگا ہو، یہ شخص خیر امت کا مصداق ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ جو ضابطہ ہے کہ ایمان صحیح اور نیک عمل، یہ ضابطہ ابتدائی دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک سب کے لیے بیان کر دیا گیا ہے، اور نتیجہ اور خلاصہ اس آیت کا یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں ایمان باللہ کو، ایمان بالرسول کو، اور یوم قیامت پر ایمان کو
ہمیشہ تازہ اور مضبوط بناتے رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے انسان جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے ویسے اس پر اثرات پڑتے ہیں۔ ایمان کے حلقوں میں، ایمانی مجالس میں، ذکر کے حلقوں میں اگر ہم بیٹھیں گے، اپنا وقت لگائیں گے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر غلط ماحول میں زندگی گزرے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات انسان کے اعتقادات پر اور اس کے اعمال پر بھی لامحالہ کم یا زیادہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور نکلے گا۔ تو اس آیت کا خلاصہ حاصل اور سبق یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو لے کر اور اپنے اعمال کو لے کر کبھی بھی سستی کا اور لاپرواہی کا ہرگز شکار نہ ہوں۔ ان دو چیزوں کے حوالے سے ہم سب کو ہر وقت چوکس رہنا، یہ ہم سب کی بنیادی اور اساسی ضرورت ہے۔ اسی میں ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز بھی چھپا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم، ایمان کی پختگی، ایمان کی مضبوطی محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما۔ ایمان کو جس طرح حضرات صحابہ کرام نے محبوب رکھا، عزیز رکھا، اس کو بنانے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن کوشش کی۔ الہ العالمین، ایمان کے ساتھ ہمیں بھی ویسا ہی سچا، پکا اور مخلصانہ تعلق نصیب فرما۔ جہالت کی زندگی سے، بے دینی کی زندگی سے ہم سب کی مکمل طور پر حفاظت فرما۔ الہ العالمین، نیک عمل چاہے وہ معمولی ہو یا غیر معمولی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دل و جان سے ہمیں اپنی عملی زندگی کا اسے حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اور غلط کام چاہے بظاہر وہ چھوٹا نظر آتا ہو یا بڑا ہو، ہمیں اس سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، نماز پنجگانہ ہم سب کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے کلام کی ہمیں ہر روز اپنے گھروں میں تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان کے حلقوں میں، ایمانی مجالس میں، ذکر کے حلقوں میں، ذکر کی مجالس میں ہمیں اہتمام کے ساتھ شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، جس معیار کی، جس سطح کی زندگی گزارنا آپ کو اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، الہ العالمین اسی معیار کی، اسی طرح کی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہر وہ کام جو آپ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہو، ہر اس کام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر وہ نیک کام جو آپ کی رضا کا سبب بنتا ہو، ہمیں بڑھ چڑھ کر ایسے اعمال میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، حاضرین مجلس کی نیک تمناؤں کو اور آرزوؤں کو پورا فرما، سب کے مقاصد حسنہ میں انہیں بھرپور کامیابی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو مقروض ہیں اپنے خزانہ غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما۔ ہماری یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔